بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. آج جلدی سے سٹارٹ کروں گا اپنے ٹاپک کے اوپر. آج میں نے ایک سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھی. تو اس ویڈیو میں ایک گھر فور سیل پہ تھا اور اس کی پرائس تھی 1.25 ارب. تو میں تھوڑی دیر کے لیے سوچنے لگا کہ آخر جس نے یہ گھر بنایا ہوگا تو اس کو پتہ ہے مارکیٹ میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو کہ اس کو خرید سکتے ہیں. اور نو ڈاؤٹ پاکستان میں لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہے. لیکن جب میں نے یہ گھر دیکھا اور یہ لیونگ سٹینڈرڈ اور جب یہ چیزیں دیکھی تو میرے مائنڈ میں بہت سارے کویسچنز پیدا ہوئے جو کہ ہم اکثر آپ لوگوں کے مائنڈ میں بھی وہ ساری باتیں ہیں. لیکن میرے پاس چلے ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم ہے تو اس سے میں بات کر رہا ہوں. لیکن لوگ سم ٹائم نہیں بتاتے لیکن ان کے مائنڈ میں یہ باتیں ضرور چل رہی ہوتی ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ ایک بندہ یہ گھر خریدے گا تو وہ کتنی دیر اس گھر میں رہ سکتا ہے؟ 20-25 سال 30 سال وہ اس گھر میں گزارے گا. لیکن اتنے ہی پیسوں کے ساتھ اگر آپ واقعی ریئل مسلم ہیں تو کتنا کچھ آپ کر سکتے تھے, کتنا کچھ لوگوں کے لیے کیا جا سکتا ہے. تو دوسرا اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم لوگوں میں آئیں کیسے؟ کیونکہ اب پاکستان میں ہر بندہ بڑا گھر, ایون میں نے کچھ ایسے سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ لوگوں کے گھروں کو صرف دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ہمارے جاننے والے ہیں اور انہوں نے اتنا بڑا گھر بنایا اور ان کے گھر کے اوپر ڈاکومنٹری بن رہی ہے. ہم مسلمان ہیں اور ہمارا جو دین ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے گھر میں کوئی خوشبو والے فروٹس کھائے ہیں تو اس کے چھلکے بھی ایسی جگہ میں مت پھینکیں کہ اگر وہ آپ کے ساتھ والے نیبرز میں بھی وہ افورڈ نہ کر سکتے ہوں اور ان تک اس کی اسمیل چلی گئی تو آپ اللہ کے دیندار ہو جائیں گے. تو ہم لوگوں پہ تو اتنی سخت ذمہ داری ہے ہم مسلمانوں کے اوپر, تو ہم یہ کس ریس کے پیچھے لگ چکے ہیں؟ یہ صرف دنیا کی تھوڑی دیر کی آپ اپنی رسپیکٹ, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا گھر ہوگا تو لوگ رسپیکٹ کریں گے تو اس کے اوپر ویڈیوز بنا رہے ہیں. آپ اللہ سے ڈریں. کیسی آپ یہ چیزیں کر رہے ہیں, آپ شو آف کر رہے ہیں. اس سے ایک غریب آدمی جو نہیں افورڈ کر سکتا اس کے دل اور دماغ پہ یہ کیسی بات گزر رہی ہوگی, یہ کیوں نہیں ہم سوچ رہے؟ تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ خدا را ہم لوگ اس مقصد کے لیے نہیں بنے. ہمارا کچھ مقصد اور تھا, ہم کسی اور ٹریک کے اوپر جا نکلیں. اس کو پلیز اپنی مینٹیلٹی کو چینج کرنے کی کوشش کریں. اس طرح کچھ نہیں ہو سکتا. تو جو عمل آپ اس دنیا میں کریں گے, جو کچھ بھی آپ یہاں کریں گے, اس کے عمل آپ نے اپنے عمل اپنے ساتھ لے کے جانے ہیں. خدا را یہ کام مت کریں, اپنی قبر اور آخرت کو خراب مت کریں. میں آپ سے یہ اس چیز کی بڑی ریکویسٹ کرتا ہوں, اس ریس سے باہر نکل آئیں اور انہی پیسوں سے, یہ جو پیسے آپ خرچ کر رہے ہیں, یہ آپ پیسے دوسرے لوگوں کے اوپر, لوگوں کے بھلائی کے کاموں کے اوپر استعمال کریں. کیونکہ ایک چھوٹی سی پچھلے دنوں میں نے ایک چیز وہ سن رہا تھا, ایک چھوٹی سی ویڈیو کسی نے بنائی تھی کہ ایک بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کو انگور بہت پسند ہوتے ہیں, تو وہ انگور راستے میں اس کو ایک ریڑھی نظر آتی ہے, وہ اس سے انگور خریدتا ہے اور اپنے نوکر کو کہتا ہے کہ یار یہ انگور تم گھر دے آؤ میرے جا کے. تو جب وہ کام سے واپس آتا ہے تو اپنی وائف کو کہتا ہے کہ یار وہ انگور کدھر ہے جو میں نے صبح تمہارے لیے بھجوائے تھے, تمہیں پتہ ہے مجھے بہت پسند ہے. تو اس کی وائف نے کہا او ہو سوری, وہ انگور تو بچوں نے کھا لیے. وہ بندہ بہت پریشان ہوا, اس نے کہا یار یہ کیا. وہ فوری طور پہ اپنے گھر سے نکلا, اس نے ایک آرکیٹیکٹ سے رابطہ کیا, ایک زمین بائی کی اور اس کے اوپر مسجد بنا دی. اس نے کہا کہ اگر یہ انگور میرے کام پہ جانے تک سے واپس آنے تک یہ میرا ویٹ نہیں کر سکتے تو میرے مرنے کے بعد یہ کیا کریں گے؟ تو میں اپنے ہاتھوں سے ہی وہ نیک کام کیوں نہ کر کے جاؤں, جو نیک کام میرے بچوں سے جن کے لیے میں ایفرٹ کر رہا ہوں یہ کر کے جائیں گے. دیکھیں ہم لوگوں کے اوپر جو اولاد ہے اور ان چیزوں کا بہت بڑا امتحان ہے. خدا را
اپنے خرچوں کو کنٹرول کریں اور لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کریں، لوگوں کے لیے کام کریں، ان کی ہیلپ کریں. ہمارے آگے پیچھے اس ٹائم دو قسم کے، بلکہ اب تو دو نہیں کہہ سکتے، کئی قسم کی کلاسز بن چکی ہیں، بہت زیادہ ریچ اور ہر بندہ صرف ایک ہی ریس میں لگا ہوا ہے. تو یہ ریس کب ختم ہوگی؟ ہم آپ لوگوں سے درخواست کرتے ہیں کہ اس ٹرینڈ کو خدا را ختم کریں. یہ تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک ہمارے لوگ کے اندر سے ہیروز نہیں پیدا ہوں گے. یہ ہیروز جب بنیں گے، ان کی ایگزامپلز آئیں گی، ایدھی صاحب کی طرح کے لوگ ایگزامپل بنیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ وہ لوگ، ان کے نام ہیں، اور بہت جو پیسے والے لوگ ہیں ان کو کوئی یاد بھی نہیں کرتا، ان کے پیچھے کوئی دعا کرنے والا بھی نہیں ہے. تو یہ جتنے بھی بے ایمانی، فراڈ، یہ ہمارے سسٹم کے اندر سب چل رہے ہیں، یہ سب پیسے کی ریس ہے. اگر ہم یہ پیسے کی ریس کو کسی طرح ختم کر دیں تو نہ کوئی دودھ میں ملاوٹ کرے گا، نہ ہی کوئی بندہ آپ کے لیے آپ کے کھانے، کیونکہ چیزیں تو، مسائل تو ہمارے لیے ہی بڑھ رہے ہیں نا. ہر چیز میں جب 2 نمبری مل رہی ہے، پاکستان میں بہت مشکل ہے اس ٹائم کہ آپ یہ چیز ڈھونڈ سکیں کہ کوئی ایسی اچھی چیز، خالص چیز جس کی گارنٹی ہو کہ یہ بنایا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم مسلمانوں کا سٹینڈرڈ بہت زیادہ گر چکا ہے. ہم مسلمان جو ہیں وہ مسلمان سے ہی ڈرتے ہیں. سب سے زیادہ ڈر ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں سے لگتا ہے. اب یہ دیکھیں، جب تک ہم اس اپنے سٹینڈرڈ کو اوپر نہیں لے کے آئیں گے تب تک ہم دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے. وہ سٹینڈرڈ کس طرح اوپر جائے گا ہمارا، یہ جو ساری چیزوں کا ہے. ابھی اب میں دیکھتا تھا پاکستان میں ایک برانڈڈ کمپنی، جس طرح اگزامپل ہے پانی کی بوٹل ہے. اب وہ پانی کی بوٹل 70 روپیز کی ایک برانڈڈ کمپنی کی پانی کی بوتل ہے، اور ایک مسلمان کے ہاتھ کی بنی ہوئی پانی کی بوٹل 25 روپیز کی ہے. لیکن ہمارے لوگ امپورٹڈ چیزوں کو کھانا پسند کرتے ہیں 3 گنا زیادہ پیسے دے کر. ان کو یہ بھی پتا ہے کہ جو بندہ ہے وہ نان بلیور ہے، وہ بلیو بھی نہیں کرتا، لیکن آپ، وہ کبھی پاکستان میں آیا بھی نہیں ہوگا، وہ کبھی رہا بھی نہیں ہوگا، لیکن آپ کو اس کے اوپر بلائنڈ، آپ اس کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں اور اس کو 3 گنا پیسے پے کرنے کے لیے راضی ہیں، کیونکہ وہ خالص چیز دے رہا ہے. اور ہم مسلمان اس سے 3 گنا کم پرائز کے اوپر ایک چیز بناتے ہیں تو ہم اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے. یہ مسلمان ہے، اس نے کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی فراڈ کیا ہوگا. اور کیوں؟ کیونکہ یہ معاشرہ بہت بگڑ چکا ہے. ہر طرف سے لوگ صرف اور صرف جو ہے وہ پیسے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، ہر بندہ. اور ہر بندہ صرف شو آف کرنا چاہ رہا ہے کہ کسی طرح سے مجھے پیسہ ہوگا تو میرے پاس عزت ہوگی. ہمارے پاکستان کے اندر ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، یہ اپنی عزتیں لٹا رہی ہیں صرف کس وجہ سے؟ صرف پیسہ کمانے کی وجہ سے. کیوں؟ کیونکہ ہم غریب کی اس طرح عزت نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، جس طرح ہمیں حکم دیا تھا، ہمارا مذہب ہمیں کچھ کہہ رہا ہے، ہم کسی اور ٹریک پہ جا رہے ہیں. آپ سوچیں کہ یہ جو چیزیں ہیں، بڑے بڑے عالی شان گھر اور یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں، آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے ہمارے اندر آ گئی؟ یہ کہاں سے آئی ہیں یہ ساری چیزیں؟ یہ آپ کو مغرب میں تو یہ چیزیں نہیں ملیں گی، وہاں سے بھی بہت کم ہے. تو یہ چیزیں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ چیزیں فرعون اور قارون اور جن پہ اللہ کا عذاب آیا ہے، یہ ان لوگوں کے اوپر، یہ بیسیکلی وہاں سے ہم یہ چیزیں کاپی کر رہے ہیں. تو آپ سوچیں کہ کیا وہ نیک لوگ تھے؟ نہیں. یہ جو پیسہ آپ لوگوں کے پاس آ رہا ہے، یہ لوگ اس پیسے کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری عقل اور ہمارا دماغ اور ہم یہ پیسہ کما رہے ہیں. ابھی کہ ایسی بالکل بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو امیر بھی بنا سکتا تھا، سب کو ایک جیسا کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا. کیونکہ اللہ نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ ہم اس دنیا میں صرف ایک امتحان کے لیے آئے ہیں. تو امیر کا امیری میں امتحان ہے اور غریب کا غریبی میں امتحان ہے. تو ہم اس امتحان کو، ٹیسٹ کو بھول چکے ہیں اور اس ٹیسٹ کی طرف ہماری کوئی نظر ہی نہیں ہے. خدا را اللہ کے بارے میں اور قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کریں، اس کے بارے میں سوچیں. ہم اس طرح کے لوگ نہیں ہیں. ہمارے ساتھ بہت سے دوسرے ایسے لوگ جو کنٹریز ہیں، ہمارے اندر ان کی معاشرتی جو چیزیں ہیں، یہ جہیز ہو گیا، جو سسٹم ہو گیا، یہ وہاں سے ہم نے اڈاپٹ کر لی ہیں. تو پلیز پیسہ جو ہے اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. پیسہ آپ کو دوزخ میں بھی لے کے جا سکتا ہے اگر اس کا صحیح استعمال نہ کیا. اگر غریب نہ ہوتے تو امیر کا
کا امتحان نہ ہوتا, اور اگر غریب نہ ہوتا تو اس کو اس کی غریبی کے اندر اس نے یہ جو ہم لوگ غریب آدمی اس ٹائم ملاوٹ کر رہا ہے اور یہ ساری چیزیں کر رہا ہے, وہ بھی تھوڑے سے پیسوں کی خاطر کر رہا ہے, یہ اس میں اس کا امتحان چل رہا ہے. تو خدا را مجھے امیروں سے بھی اور غریبوں سے بھی دونوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ پلیز اس امتحان میں پاس ہونے کی کوشش کریں. آپ یہ بالکل نہ سوچیں کہ یہ پیسہ ہمارے لیے آ گیا تو یہ ہمارے پہ اللہ کا فضل ہے تو اس لیے آیا, کیونکہ قرآن پاک میں ایک جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو دوست تھے بڑے اچھے, تو ایک دوست کے پاس بہت اچھا اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک باغ دیا ہوا تھا, اور اس باغ کے اراؤنڈ پھر ایک اور باغ تھا, اور اس کے درخت کے سائے لگے تھے اور ڈھیروں فروٹس تھے, اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا سسٹم بنا کے رکھا ہوا تھا اس نے. اور اس کا ایک دوست تھا وہ بہت غریب تھا, تو جو بڑا تھا لڑکا جس کو اللہ نے بہت کچھ دیا تھا, تو اس کے پاس جا کر وہ اس کا دوست غریب کہتا تھا کہ یار تمہیں اللہ نے بہت دیا ہے, تو جس نے تمہیں دیا ہے اس کی عبادت کرو تم. تو وہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے یہ اس دنیا میں میرے پہ فضل کیا ہے, یہ بات پہ غور کرنا ہے آپ نے, یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر اس نے یہ کہا کہ اگر مجھے اللہ نے اس دنیا میں دیا ہے تو یہ اللہ کا میرے پہ فضل ہے, اور ہاں اگر کہیں میں مر بھی گیا تو وہاں پہ بھی پھر مجھے پہ اللہ کا فضل ہوگا, وہاں پہ بھی مجھے ایسے ہی اٹھایا جائے گا. تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مثالیں ہمارے لیے رکھی ہیں, کیونکہ ہم قرآن نہیں پڑھتے اور اس پہ ہمارا نالج نہیں ہے, اس وجہ سے ہم بھٹک رہے ہیں. خدا را پلیز آپ اس کے اوپر کام کریں. اپنے جو پیسے اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے ان پیسوں کو لوگوں پہ خرچ کریں, اللہ کے بندوں پہ خرچ کریں, اپنے ریلیٹیوز پہ خرچ کریں, اپنے بہن بھائیوں کو اوپر اٹھائیں. ہمارے مسئلے میں تو ہمارے ملک میں تو ہم کوئی بھائی اوپر چلا جائے تو ہم جیلس ہو جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ہم کیسے یہ کام. میں نے خود ایک دفعہ پرسنلی طور کے اوپر میں نے یہ چیز نوٹ کی کہ میں ایک دوست کے پاس کھڑا تھا, تو اس کے بھائی جو ہیں اس کے پاس اس نے نئی مرسیڈیز گاڑی نکلوائی, تو اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا یار یہ تمہارے چاچو کے گھر کے باہر ایک نئی مرسیڈیز کھڑی ہے تو یہ کس کی ہے؟ اس نے کہا چاچو نے نہیں لی ہے. اس نے اسے کہا یہ بیٹا یہ لو میرے سے پیسے, اور یہ جا کے اس کی گاڑی کے اوپر سکریچز ڈال کے آؤ. تو بات یہ ہے کہ ہم جب اس طرح کی سوچ میں آ چکے ہیں, کیونکہ دشمنی اور ایک دوسرے کے ساتھ عداوت, ہم پیسوں کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے. ایک ویڈیو میں نے دیکھا ایک بندے نے, ایک لڑکے نے صرف 1.5 لاکھ روپے کی خاطر 2 کڑے تھے اپنی دادی کے, اس نے 85-90 ایئرز اولڈ اپنی دادی کو قتل کر دیا. صرف کس لیے قتل کیا کہ اس کو صرف, اور وہ دونوں بچے حافظ قرآن تھے. مجھے اس بات پہ تو بہت ہی امبیرسمنٹ ہوئی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ اس کی وجہ کہ انہوں نے قرآن تو حفظ کر لیا لیکن قرآن ان کے دل میں اترا نہیں جس طرح ان کے دل میں قرآن کو اترنا چاہیے تھا. تو میرا اس ویڈیو میں آپ لوگوں سے میسج یہی ہے کہ امیر اپنے آپ کو یہ بالکل نہ سمجھے کہ وہ اس کی اللہ تعالیٰ کے گھر میں چھوٹ ہوگی. اس کا پیسہ اس کے لیے بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. پلیز اپنے اس پیسے کو صحیح جگہ پہ استعمال کریں. میرا مقصد ویڈیو بنانے کا, آپ لوگوں کو بتانے کا یہ ہے, کئی دفعہ باتیں ہم لوگوں کے پچھلے مائنڈ اور لا شعور میں ہوتی ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا, ہم بھول جاتے ہیں سم ٹائم. تو میری ویڈیوز جو ہیں اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو ہم آپ کو ضرور ایسی چیزیں یاد کروائیں گے. اللہ اور اللہ کے رسول کے جو بھی ہمارے پاس میرے پاس نالج ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کروں گا, تاکہ ہم ان مسئلوں کو جو ہمارے اندر بہت ہی بری طرح ہمارے اندر کمیونٹی میں ایڈ ہو چکے ہیں, ہم اس سے نکل سکیں. تو آپ ضرور ایسے لوگ جو پیسے والے ہیں, آپ ہاسپٹلز بنائیں, یونیورسٹیز بنائیں, اور بہت سارے کام آپ اس طرح کے کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے مرنے کے بعد اس کا ثواب آپ کو جائے گا. تو اس میسج کو ضرور آگے لوگوں تک بھیجیں, کیونکہ ویڈیو پھر کافی لمبی ہو جاتی ہے. تو میرے پاس اس ٹاپک پہ اور بہت کچھ باتیں کرنے کو ہیں, لیکن ہم ضرور اگر آپ کوئی کمنٹس میں کوئی چیز بات کرنا چاہیں یا کوئی چیز شیئر کرنا چاہیں اپنا ایکسپیرینس, تو آپ میرے ساتھ کر سکتے ہیں. میں ضرور آپ کو اس بات کو لے کے آؤں گا اگر کوئی کہیں پہ میرے سے مسنگ ہو گئی ہو کوئی بات کرنے میں. تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے آپ لوگوں سے بڑی امید ہے کہ آپ اللہ کی خاطر اچھے کام کریں گے اور نیک کام کریں گے, اور ایک دوسرے کو خدا را حسد چھوڑ دیں اور ایک دوسرے کو اوپر اٹھائیں. سوچ بدلے گی تو سب کچھ بدل جائے گا. ہمیں اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے, ہمیں نیگیٹو سے پازیٹیو ہونے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اگر اللہ کے گھر میں آپ کا مقام ہے
تو آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ کچھ نہ سوچیں کہ کوئی آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے. آپ وہ سوچیں, اس بات پہ اڑ جائیں جو اللہ تعالیٰ اور ہمارے نبی نے ہمیں کہا ہے, اور اسی کو لے کے آگے چلیں, اور اپنے اس دین کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اس کی ذمہ داری ہم لوگوں کو دی ہے, ہمیں اس دنیا کی امامت کرنی ہے. اور اتنی جلدی, میں پھر آپ سے کہوں گا, پہلے بھی ویڈیو میں بات کر چکا ہوں کہ ہم راتوں رات کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں اپنے خدا را اپنے بچوں کو تیار کریں اور ان کو اسلام اور دونوں ایجوکیشنز دیں, پلیز دونوں ایجوکیشنز دیں ان کو, اور دے کر پھر ان کو ہم آگے لے کے آئیں اور ان کے اندر احساس پیدا کریں. بس اس احساس سے مجھے ایک چھوٹی سی بات, میں اپنا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا, کیونکہ ہم لوگوں میں ایک جو سب سے بڑی ایک پرابلم یہ ہے کہ دنیا میں ہمارے بہت سارے, ہم پاکستان کے اندر جو ہے بہت سارے ڈاکٹر انجینئرز ہم نے پیدا کیے ہیں, اور دنیا کے بیسٹ ڈاکٹرز اور بیسٹ انجینئرز اور بیسٹ سافٹ ویئر انجینئرز ایوری ویئر, اگر آپ ایجوکیشن میں دیکھیں تو وہ سب لوگ جو ہیں وہ پاکستانی پوری دنیا میں سرو کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں کے اندر ٹیلنٹ ہے. لیکن جو ایک واقعہ تھوڑا سا شیئر کرنا چاہ رہا تھا, اس کے بارے میں ضرور سوچئے گا. وہ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے ایک جاننے والے تھے, ایک ڈاکٹر صاحب, تو اور میرے ایک کزن تھے جاننے والے, ان کی جو مدر تھی ان کو کینسر ہو گیا, اور ڈاکٹرز نے ان کو جواب دے دیا کہ وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتی, تو آپ ان کو گھر لے جائیں, جتنی دیر آپ ان کی خدمت کر سکتے ہیں تو آپ ان کی خدمت کر لیں. تو جب وہ ان کو گھر لے کے آگے تو 2 ماہ گزر گئے اس بات کو. تو جب 2 ماہ کے بعد ان کا تھوڑا ٹائم اور نزدیک آ رہا تھا تو ان کی بہت طبیعت خراب ہو گئی, اور ان کو خون کی الٹیاں آنی شروع ہو گئی, اور ماں ان کی کافی بتایا انہوں نے کہ چیخ رہی تھیں اور بڑا درد میں تھیں. تو ہم نے سوچا کہ ٹھیک ہے, بے شک ٹائم ان کا کم ہے, لیکن پھر بھی چلیں. ان کے بالکل گھر کی بیک سائڈ پہ, دونوں گھروں کی اور ہاسپٹل کی جو بیک ہے وہ ساتھ ساتھ لگتی تھی, تو وہ اس ڈاکٹر کے پاس گئے, اور وہ ڈاکٹرز بھی ان کے, کیونکہ فیملی ڈاکٹرز تھے, بچپن سے جانتے تھے, وہ ان کے بیٹے کے پاس گئے. تو انہوں نے جا کے کہا کہ میری امی, آپ پتہ ہے کہ آپ نے ان کو جو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے, لیکن اپنی ماں کی درد نہیں ہے میں مجھ سے برداشت ہوتی, تو اب خدا را آپ ضرور آئیں, ایک دفعہ ماں کو دیکھ لیں پلیز. تو ان کو میرے خیال سے ان کے 10 قدم ہوں گے اس ہاسپٹل سے ان کے گھر جانے کے لیے. تو آپ کو پتہ ہے اس ڈاکٹر نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ضرور آپ کے ساتھ جاؤں گا, لیکن آپ کو پتہ ہے میں باہر جانے کی ڈبل فیس چارج کرتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر خدا کا خوف بالکل ختم ہو چکا ہے. ہم ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اندر سے خدا کا خوف اپنے اندر پیدا کریں. پرانے وقتوں میں جب ڈاکٹرز کے پاس دوائی دینے کے لیے جاتے تھے تو اس ٹائم کے اوپر وہ اللہ شافی اللہ کافی کہہ کے آپ کو دوائی دیتے تھے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم صرف دوائی دے رہے ہیں, شفا دینے والا اللہ ہے. لیکن آج کے جو ہم لوگ جو کالجز میں اور یونیورسٹیز میں پڑھ چکے ہیں, ہمارے اندر انسانیت ختم ہو چکی ہے, اور ہم صرف اور صرف جو ہے نا اس دنیا کے بارے میں اور پیسے کے بارے میں سوچتے ہیں. ہمارے اندر جو اخلاق ہے, اخلاقیات ہے, وہ ختم ہو چکی ہے, رحم دلی ختم ہو چکی ہے. باقی آپ اس ویڈیوز کو دیکھنے سے اور کافی چیزوں کے اوپر بہت بڑی چیزیں سوچ سکتے ہیں. تو خدا را میسیج اگین یہی ہے, قرآن پڑھیں اور احادیث پڑھیں. اتنا ٹائم ضائع کرتے ہیں, یہ ضرور کریں گا, اور میرے لیے ضرور دعا کیجئے گا, کیونکہ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف آپ لوگوں سے دعائیں لینا ہے. اور جو ہمارے ساتھ فری لانسر کام کر رہے ہیں, جو ہمارے کیمرہ مین ہیں, اور جو اس کے ساتھ ہمارے لائٹنگز والے جو ایڈیٹنگ کر رہے ہیں, یہ سب اس ویڈیوز میں یہ سب ہم جو ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اس کا مین مقصد صرف اللہ کی خاطر ثواب لینا ہے. وہ بے شک اس کے بہائنڈ ہیں, لیکن وہ بہت دل سے کام کر رہے ہیں اس ویڈیو کو بنانے کے لیے. آپ ان کے لیے بھی دعا کیجئے گا, میرے لیے بھی دعا کیجئے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و برکت ہماری کرے, اور ہمارے جو ہے نا غلطیاں معاف کرے. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ نئی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے. تھینک یو ویری مچ.